جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، وہ خوش نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ مخلص نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، آپ اپنا رخ زندگی دنیا کی طرف کر لیں گے، آپ کی ساری بھاگ دوڑ، آپ کے سارے سوچ و بچار، تصورات، منصوبے، تمنائیں یہ دنیا کے بارے میں۔ جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، وہ خوش نہیں رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر مخلص ہیں؟ دیکھیں، بات تو یہی ہے، ہم مخلص ہیں دنیا کے ساتھ اور اپنے مفادات کے تحت۔ آپ دیکھ لیں، ہماری ہر بات، ہمارا ہر عمل، یعنی اس میں ہم اپنے مفاد کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی بات ہو، ہم اپنے مفادات کے تحت سوچتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، عمل بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ مختصر بات ہے یہ تو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یعنی جو آج کا میرا موضوع ہے کہ کیا ہم اللہ کے ساتھ غیر مخلص ہیں؟ تو جواب تو ہاں میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا اس لیے ہے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ دھوکے کا شکار ہو گئے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو دنیا کی زندگی نے تو ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل سادی سی بات ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی مزید دلائل دیے جائیں یا تفصیل بیان کی جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح کیا ہے، پھر آپ کا گول کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ ہمارا تو سارا خیال دنیا کا ظاہر کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھ لیں آئیڈیل لائف، یہ جو ٹین ایجر ہوتے ہیں، جو ابھی زندگی شروع کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ایک آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کلاس 4 کے، کلاس 5 کے، تو والدین، ان کے دنیا دار والدین ان کے ذہن میں آئیڈیل ڈال دیتے ہیں کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے۔ ہر بچے سے، 1 کروڑ بچوں سے آپ پوچھیں اسکول کے، کلاس 5 کے یا 6 کے، اور ان سے پوچھیں کہ بڑے ہو کے تم کیا بنو گے، تو ہر ایک بچہ دنیا کا خیال پیش کرے گا آپ کے سامنے۔ کوئی بھی بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا یہ بندگی بڑا مقام ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا۔ اور جو کہانیاں وہ کریں گے تو وہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال تو دیکھیں، ہم مخلص نہیں ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ دیکھ لیں اپنے دلوں کی دنیا کا حال دیکھ لینا، گردن جھکائیں تو ہمارے دل میں تو دیکھیں، ہمارے خیالات میں ہماری خواہشات، خیالات ساری دنیا کے بارے میں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، آپ کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی بھی چیز رکاوٹ، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہیں ہمارے دل میں دنیا ہے، اللہ کی یاد ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہے۔ مشکل بات نہیں ہے، آپ خود سوچ لیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ مخلص نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، آپ اپنا رخ زندگی دنیا کی طرف کر لیں گے، آپ کی ساری بھاگ دوڑ، آپ کے سارے سوچ و بچار، تصورات، منصوبے، تمنائیں یہ دنیا کے بارے میں ہوں گے۔
بچپن سے مطلب آپ دیکھ لیں یہی ہوگا. یہ ایک عام بات ہے. ہمارے خوابوں میں دنیا بستی ہے. دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. دنیا اچھی گزرے, عیش کریں, مزے کریں, عیش و آرام, اور پھر دیکھ لیں جو بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کا نتیجہ جو ہے, یعنی اگر آپ اللہ کو کے ساتھ غیر مخلص ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے, یعنی اللہ کی محبت سے آپ کا دل خالی ہے, اور دنیا کی محبت سے آپ کا دل آباد ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ پریشان رہنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ساری خواہشات, سارے حالات تو آپ کے بس میں نہیں ہے نا. بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے, بیماری آ جاتی ہے, کوئی بھی بیماری لگ جاتی ہے. بعض اوقات انسان امیری کے خواب دیکھتا ہے اور غریبی کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے. پیسے نہیں ہوتے, یہ لاکھ کوششیں کرتا ہے لیکن پیسے اس کے نصیب میں نہیں ہوتے. تو دیکھیں اللہ کے ساتھ مخلص ہونا ہمارے مسائل کا حل ہے. خالص توبہ کرنا ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. اگر ہم مخلص ہو جائیں اپنے بارے میں, یہ بات ذرا نوٹ کر لیں, کیا اپنے بارے میں, اپنے آپ سے. دراصل ہم تو اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں, اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے, اپنے ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. اپنے آپ کے پاس جو بھی جسم ہے آپ کہتے ہیں میں تو یہی ہوں, جبکہ آپ کی حقیقت تو یہ نہیں ہے. آپ کی تو کوئی جنس ہے نہیں, آپ تو امر ربی ہیں, قل الروح من امر ربی. تو آپ اس حقیقت کا ادراک کریں, جو حقیقت ہے اسے سمجھیں. دنیا میں ایک مختصر عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے دنیا میں ایک تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور پھر واپس چلے جانا ہے. تو اگر آپ اللہ کے ساتھ غیر مخلص ہیں, سب سے پہلے آپ کی دنیا پریشان حال گزرے گی. ایک بات یہ نوٹ کر لیں, خوشی, دائمی خوشی, سکون آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ ڈانس کر رہے ہوں, ناچ رہے ہوں, لیکن دل میں آپ کے غم ہوگا, فکر ہوگی دنیا کی. ہو سکتا ہے بہت اچھا کھانا کھا رہے ہوں, ہو سکتا ہے بہت اچھے مکان میں آپ رہ رہے ہوں, لیکن دل آپ کا پریشان ہوگا. عین ممکن ہے, اور ہوگا, ضرور ہوگا, کیونکہ ہم مخلص نہیں ہیں. جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی, وہ خوش نہیں رہے گا. یہ تو ایک قدرتی بات ہے. آپ نے گرمی کا انتخاب کر لیا ہے, آپ نے جو راحت ہے اس کو آپ نے ٹھکرا دیا ہے. راحت, سکون, چین اللہ کی یاد میں ہے. آپ نے تو دنیا کی گرم و سرد کا انتخاب کر لیا ہے کہ میں نے تو یہیں رہنا ہے, اسی کے بارے میں سوچنا ہے, اسی کے لیے یہ زندگی گزارنی ہے. آپ دیکھ لینا والدین, بس یہی میرے بچے ہیں, بس میری کل کائنات ہے, جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں, اور یہی میرا کاروبار ہے, یہی میری نوکری ہے, بس یہی میری کل کائنات, یہی میری جمع پونجی ہے. یہ ہماری باتیں ہیں. تو آپ دیکھ لیں ہماری یعنی فکریں محدود ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری فکر اللہ کی نہیں ہے, آخرت کی نہیں ہے. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہماری فکروں میں دنیا ہے. دنیا کی محبت سے ہمارا دل سرشار ہے, اللہ کی محبت سے ہمارا دل خالی ہے. ایسی صورت میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا کی زندگی بہت بری گزرے گی. یہ ہونی ہے, یعنی یہ ہونا ہے. آپ مجھے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں بتا سکتے جو اربوں پتی ہو اور وہ مطمئن ہو, خوش ہو, دائمی خوشی ہو. نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں, ایک آدمی کنگال ہے لیکن اللہ کی محبت اس پر غالب ہے, وہ خوش ہوگا, مطمئن ہوگا, چاہے وہ مٹی میں لیٹا ہوا ہے, کوئی بات نہیں. تو دیکھیں, اپنے اوپر رحم کریں,
سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کے علاوہ جینا صرف پریشانی ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ خوش رہیں، اور خوشی اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد کا پھر تقاضا یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے خالص کر دیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کے لیے جئیں، اللہ کی وجہ سے جئیں، اللہ کی وجہ سے جئیں اور اللہ کے لیے جئیں۔ باقی تفصیلات ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم